اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ساتھیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کر رہی ہوں گی۔ اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور خاص طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج ہم سورہ ابراہیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں گے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف یعنی خدائے غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لائیں۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور بلکہ اللہ کی راہ مذکورہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی شبہات کے متلاشی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے پہلے تمام پیغمبروں کو بھی انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے احکام الہیہ کو بیان کریں۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت کرتے ہیں، اور وہی سب امور پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات نعمت اور نقمت کی یاد دلاؤ۔ بلا شبہ ان معاملات میں اعتبار ہیں ہر صابر شاکر کے لیے، اس کا مطلب نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور تمام دنیا بھر کے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ بالکل بے احتیاج ستودہ صفات میں ہے۔ اے کفار مکہ، کیا ان لوگوں کو خبر نہیں پہنچی؟ اے کفار مکہ، کیا ان لوگوں کو خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح اور جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے، جن کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پیغمبران کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے، کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں
اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبے میں ہیں جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور معین مدت تک تم کو خیر خوبی کے ساتھ حیات دے۔ انہوں نے کہا کہ تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں، تم یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے یعنی بت کی، اس سے ہم کو روک دو، سو کوئی صاف معجزہ دکھاؤ۔ یعنی کہ ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ احسان فرما دے، اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے حکم کے، اور اللہ ہی پر سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون سا امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے منافع کے راستے بتلا دیے، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ پس ان رسولوں پر ان کے رب نے تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی کہ ہم ہی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے۔ اور یہ بھی ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے وعید سے ڈرے۔ اور کفار فیصلہ چاہنے لگے، جتنے سرکش ضدی لوگ تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔ اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی صورت نہ ہوگی، اور ہر چہار اطراف سے اس پر سامان موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو اور سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار حمل کے ہے، جیسے کچھ راکھ ہو جس کی تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے، اس طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا، راکھ کی طرح برباد ہو جائے گا۔ یہ بھی دور دراز کی گمراہی ہے۔ اے مخاطب، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اس سے اس کا قادر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ پس اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری مخلوق پیدا کر دے، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں، اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی عوام و تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جز ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ بتلاتا تو ہم تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے۔ اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب قیامت میں تمام مقدمات فصیل ہو چکے ہوں گے تو شیطان جواب میں کہے گا، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے
اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے تھے، اور میرا تم پر اور تو کچھ زور چلتا نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا، سو تم نے بااختیار خود میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھ پر ساری ملامت مت کرو، اور زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں، نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس کے قبل دنیا میں مجھ کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یعنی ظالموں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں ہوں گے داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا، السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ توحید اور ایمان کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوتی ہیں، وہ خدا کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ خوب سمجھ لیں، اور گندے کلمے کی یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کچھ ثبات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا میں اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، اور ظالموں یعنی کافروں کو امتحان میں پچلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے کفر کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھی قرار دیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے دین سے گمراہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ عیش کر لو، کیونکہ آخر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہی ہے۔ جو میرے خالص ایمان والے بندے ہیں اور ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور آشکار خرچ کیا کریں، ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی یعنی مہ برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو مسخر بنایا کہ وہ خدا کے حکم قدرت سے دریا میں چلیں، اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا، تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلنے ہی میں رہتے ہیں، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا، اور جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ان کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے، مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجئے، اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بھتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر وہ شخص میری راہ پر چلے گا
وہ تو میرا ہی ہے، اور جو شخص اس بات پر میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک کفرست میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے، ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں۔ اے ہمارے رب، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم اپنے دل میں رکھیں، جو ظاہر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تمام حمد و ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے، جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام رکھنے والا رکھیے، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو اور اے ہمارے رب، میری یہ دعا قبول کیجیے۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما دیجیے، اور میرے ماں باپ کی بھی، کل مومنین کی بھی، حساب قائم ہونے کے دن۔ اور اے مخاطب، جو کچھ یہ ظالم کافر لوگ کر رہے ہیں، میں اس کے خدائے تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ۔ جو کچھ یہ ظالم کافر لوگ کر رہے ہیں، اس سے خدائے تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ، کیونکہ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اوپر اٹھا کر رکھے ہوں گے، اور ان کی نظریں ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے، پیغمبروں کی اتباع کریں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، کیا تم نے اس کے قبل قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسے دن آنے والے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا تھا۔ ہم نے تم سے مثالیں بیان کیں، اور ان لوگوں نے اپنی سی بہت سی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں۔ ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، مگر سب گاؤ خوردہ ہو گئیں۔ پس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تو مجرموں یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا، اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے، اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کی گئی جرم کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے عذاب سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں وہی ایک معبود برحق ہے، تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو پیاری بہنوں، سورہ ابراہیم کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم
سورہ ابراہیم کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں دلائل توحید کے ساتھ واقعی دنیاوی اخروی بیان کرنے کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بعض تباہ خوشخبری یا ڈر سن کر راہ راست پر آ جاتی ہیں۔ سورہ رعد کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر تھا۔ اس سورت کے ابتدائے نزول قرآن کی حکمت سے ہوئی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کی فہمائش اور تنبیہ کی گئی ہے، لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت اور زجر و توجیہ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ دھرمی، عناد، مزاحمت، شرارت، ظلم و جور میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا۔ اس سورہ کا خاص موضوع مقصد بعثت انبیاء بھی ہے۔ جو پیش آئے اس پہ راضی رہنا، اللہ کی دوستی میں ثابت قدمی رہنا، یہی مقام ابراہیمی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو اللہ کے اذن سے عقائد اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و اعمال صالح کی روشنی میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری حمد کا سزاوار اور مستحق ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ تباہ کن سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حق سے انکار کر کے دنیا کی محبت و آخرت پر غالب رکھیں، جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر رہنا نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین ان کی مرضی کے تابع ہو کر رہے، اور قرآن و سنت میں ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہوگی۔ رسول اللہ در زبان قوم، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے، اسے عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم اس پر کیسے ایمان لائیں۔ نیز عجائب پسندی کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی نظر میں تعلیم و تلقین، تفہیم و تبیین کی اہمیت زیادہ رہی ہے، اور ہدایت اور دلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانہ کی قوموں کو اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی۔ ان واقعات میں ایک آدمی توحید خداوندی کا ثبوت بھی پا سکتا ہے، نیز باطل عقائد و نظریات پر زندگی کی عمارت اٹھانے کے برے نتائج بھی معلوم کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل، بنی اسرائیل پر شدائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی اور اپنی مہربانی مبذول فرمائی۔ ان دونوں قسم کے حالات سن کر صابر و شاکر و بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف اور اس سے امید رکھنا اخلاق کی درستی روحانی ترقی کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ شکر کی حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرام و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے افعال و اعمال کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے۔ صبر کی حقیقت خلاف طبع امور پر پریشان نہ ہو، اپنے قول و عمل میں ناشکری سے بچے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی امیدوار ہو اور آخرت میں بھی صبر کے اجر عظیم کا یقین رکھے۔ شکر و ناشکری کے نتائج۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ان کو بقائے دوام بھی حاصل ہوتا ہے، اور کفران نعمت سے دنیا میں نعمت سلب ہو سکتی ہے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ نہ اٹھا سکے، آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو۔ سابقہ اقوام کا حشر۔ تاریخ عالم کے یادگار دنوں کے واقعات سے سبق حاصل کرو۔ آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد کی ساری قومیں
جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب کی سب شک میں مبتلا تھیں۔ ان قوموں کے سربراوردہ لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، ہم تمہاری بات کس لیے تسلیم کر لیں؟ باپ دادا کے زمانے سے جن ہستیوں کی پرستش ہوتی چلی آ رہی ہے، ہم اس سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ رسولوں نے کہا، واقعی ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اس راہ میں جو تکلیفیں تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں، ہم اس پر صبر کیے جائیں گے، کیونکہ بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہوا و ہوس کے اندھیروں سے نکال کر روشن اور صاف راستے پر لا ڈالا جائے، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی بسر کرے اور آخرت میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو۔ ریت کا قصر، جو شخص پانی پر نقش بنائے، ریت پر قصر تعمیر کرے، وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اس کا قصر کھڑا رہے گا، تو خلاف حقیقت ہونے کی وجہ اس کی یہ امید پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے، اسے ناکام ہی ہونا ہے۔ شیطان کی تقریر، جب سارے معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان بھی اپنے آپ کو بری اور ذمہ قرار دیتے ہوئے کہے گا، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے تمہیں جھانسا دیا اور تم خود ہی لپک کر آ گئے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، نہ اس کی پرستش کرتا ہے، سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اس کی اطاعت و غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے بغیر پیروی ضرور کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شرک کی یہ ایک ایسی صورت ہے کہ آدمی خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علم و غم کے بغیر اس کی پیروی اطاعت کرتا چلا جائے۔ اہل ایمان کو جنت میں آپس میں سلام و تحیت اور مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اس سے مراد توحید رسالت و آخرت کا اقرار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمدہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری استوار ہوں اور شاخیں بہت بلند و بالا ہوں، جو ہر وقت پھل دیتا ہو، زمین سے لے کے آسمان تک، چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں قانون فطرت سے نہیں ٹکراتا، کسی شے کی بھی اصل اور جبلت اس سے ابان نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی، اسی لیے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے، آسمان اور اس کا پورا عالم اس کے خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے۔ اس کو جس شخص یا قوم نے بھی صحیح معنوں میں اپنایا، اس کی خوشبو سے اس کا سارا ماحول معطر ہو گیا اور گرد و پیش کی دنیا بھی مالا مال ہو گئی۔ اس دنیا میں کلمہ طیبہ ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شاہ کلید کا حکم رکھتا ہے۔ اس سے سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی استواری نصیب ہوتی ہے، جسے زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی، اور آخرت کی ہر منزل میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ خبیثہ سے مراد ہر باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے، چاہے وہ دہریت ہو، الحاد ہو، زندقہ ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی اور تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خربد درخت ہو جس کی گرفت مضبوط نہیں، جب چاہے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے قانون فطرت کہیں بھی اس سے
موافقت نہیں کر سکتا۔ اگر کائنات کا ہر ذرہ اس کی تکذیب کرتا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تردید کرتی ہے، زمین میں اس کا بیج بونے کی کوشش کی جائے تو ہر وقت وہ اسے اگلنے کے لیے تیار رہتی ہے، آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انہیں نیچے دھکیلتا ہے۔ انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کی آزادی اور عمل کی مہلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بذات خود بدذات درخت کہیں اگنے ہی نہ پاتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس لیے جو نادان لوگ قانون فطرت سے لڑ بھڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے اور فضا بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے بادل نخواستہ کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے، کڑوے کسیلے زہریلے پھل دیتا رہتا ہے اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کلمات خبیثہ بے شمار پیدا ہوئے، ان میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ آج تاریخ صفحات کے سوا کہیں ان کا نام نہیں پایا جاتا۔ کلمہ خبیثہ نے جہاں جن انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی، اس کے اندر سے سارا ماحول متعفن ہو گیا اور اس کے کانٹوں کے چبھنے نہ اس کا ماننے والا امن میں رہا، نہ کوئی ایسا شخص جس کو اس سے سابقہ پیش آیا ہو۔ کلمہ خبیثہ کے پیروکار کو مرتے ہی اپنی توقعات کے خلاف ایک دوسری صورتحال سے اچانک سابقہ پیش آتا ہے۔ جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ذہن کو پراگندگی اور ان کے مسائل کو پریشانی نصیب ہوتی ہے، وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے، ان کا کوئی تیر بھی نشانے پہ نہیں بیٹھتا۔ توحید شجرہ طیبہ سے ہے اور شرک بمنزلہ شجرہ خبیثہ کے سے ہے۔ خالق ارض و سما نے انسانوں کی حاجت روائی کے لیے سارے سامان مہیا کر دیے، کشتیوں، دریاؤں، سمندروں پر تصرف کرنے کی صلاحیت عطا کی، شب و روز کی گردش فہم و شمس و قمر کے طلوع و غروب کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا، رزق رسانی کے انتظامات کر دیے، پس اس سے نعمتوں کا نہ کوئی شمار ہے نہ حساب، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا اور بے انصاف ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نماز قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، شکر گزاری کا عملی ثبوت دے۔ نعمتوں کی یاد دہانی قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا جد امجد مانتے ہو، انہوں نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی بنیاد توحید پر تھی، مگر تم کفر اور شرک میں مبتلا ہو، اور اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرزمین مکہ پر خصوصی انعامات فرمائے تھے۔ دعائے ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بے آب و گیا آبادی میں اپنے شیر خوار فرزند اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو بے اور مددگار چھوڑ کر اللہ سے دعا مانگی، پروردگار اے اسے حرم اور امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اعظام پرستی سے محفوظ رکھ، لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا اور کھانے کے لیے خوب خوب پھل پھلاری عطا فرما، اور حساب کے موقع پر اہل ایمان کی خطاؤں کو بخش دے۔ دعا کا خاص ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ اس قسم کی دعائیں جو انبیاء سے منقول ہوں، ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی عصمت بھی خود ان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی حفاظت و امانت سے ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کی طرف التجا کرتے ہیں جو ان کی عصمت کا ضامن و کفیل ہوا ہے۔ جب انسان جذبہ شکر گزاری سے اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید احسانات فرماتا ہے۔ اللہ غافل نہیں، اگر ظالموں کو سزا ملنے میں کچھ دیر ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکات سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو مہلت دیتا ہے کہ یا تو اپنے جرائم سے باز آ جائیں یا ارتکاب جرم میں اس حد تک
حد پر پہنچ جائیں کہ قانونی حیثیت سے وہ مستحق سزا ہو جائیں۔ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، لیکن اللہ کی ایک ہی چال سے وہ مات کھا گئے۔ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا، اور اب بھی جو وعدے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہا ہے وہ اسے پورا کر کے ان مخالفین کو تہس نہس کر دے گا۔ میدان حشر کا منظر، قیامت کی گھڑی آئے گی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے، سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، ٹکٹکی بندی ہوگی، زمین و آسمان کی ہیبت بدل جائے گی، سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ قرآن پاک کا آخری پیغام ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اس کے برے انجام سے خبردار کر دیا جائے۔ آگے محاسبے کی منزل آنے والی ہے، نیز یہ بھی کہ لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیں۔ معبود برحق ایک ہی ہے۔ جب وہ قرآنی دلائل، شواہد اور انعامات الہی پر غور کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آ جائے گا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرنا عقل مندوں کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح معنوں میں عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بدنی اور مالی عبادات انجام دیتے ہیں اور قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ قرآن پڑھا گیا، سورہ ابراہیم کا ترجمہ پڑھا اور سورہ ابراہیم کی مکمل تفسیر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ترجمہ پڑھنے میں، تفسیر پڑھنے میں بھول چوک، نسیان کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو بھی، ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو بھی جو ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں، تیری توجہ، تیری محبت میں کرتے ہیں، تو ان کو اپنی شان نشان بڑھا چڑھا کے قبول و مقبول فرما، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری اس کاوش کو، ہمارے اس درس کو قبول و مقبول فرما۔ بے شک تو بڑا غفور رحیم، نہایت مہربان و کریم، رحم فرمانے والا ہے۔ تو پیاری ساتھیوں، درس سنیے گا، درس میں شامل ہونے کے لیے، قرآن پاک سننے کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے لیے ٹائم نکالیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہے، چاہے ایک آیت ہی روز پڑھیں لیکن لازمی پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھ تو رہے ہوں گے، ثواب اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں دے گا، اجر ہمیں اس کا بھی ملے گا، لیکن اس قرآن پاک کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے خون کی روانی کی طرح ہمیں قرآن پاک کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر کے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ الہی ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ غفور رحیم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں۔ ہمیں آپ کی ربانیت پہ، رحمانیت پہ، آپ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ پورا یقین، کامل یقین ہے کہ آپ ہماری خطاؤں کو بخش دیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرمائیں گے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ درس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔